ایک حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَا آمُرُكُم بِخَمْسٍ اللہ امرنی بہن السمع والطاعت والجہاد والہجرت والجماع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا حکم نہیں دے رہے بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو حکم دے رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے حکم دینے کی اجازت بھی ہے۔ السمع، بات کو سننا، والطاعت، سننے کے بعد بات کی اطاعت کرنا، والجہاد، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، والہجرت، اور ہجرت کرنا، والجماع، اور جماعت کے ساتھ زندگی گزارنا، جماعت کے ساتھ رہنا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص جماعت سے ایک بارشت بھی ہٹا تو اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے ہٹا دیا۔ یہ ایک متفق علیہ حدیث ہے جس کا ذکر جامع ترمذی اور مشکوٰۃ شریف میں آیا ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اس حدیث کو اس سے پہلے کتنے لوگوں نے سنا ہے یا کتنے لوگوں نے اس حدیث کو پڑھا ہے؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہیں۔ حدیث یاد ہو یا نہ یاد ہو، یہ بات ہر کسی کو پتہ ہے کہ 5 ارکان اسلام کیا ہیں۔ اور یہ کلام خبریہ ہے، بنی الاسلام علی 5، اس میں خبر دی گئی ہے، اس میں امر کا انداز نہیں ہے، حکم دینے کا انداز نہیں ہے، اس میں خبر ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ 5 ارکان اسلام کا تو ہمیں ہمارے سکولز ہی میں بتا دیا جاتا ہے، اور بتانا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، بتانا چاہیے۔ لیکن جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں، امر دے رہے ہیں کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان 5 باتوں کا حکم دیا ہے، وہ حدیث کسی کو یاد ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے وہ حدیث۔ یہ 5 باتیں جن کا حکم ہمیں اللہ دے رہا ہے، اکثر لوگ اس سے نا آشنا ہیں، کیونکہ جو دین کا تصور ہمیں دیا گیا ہے وہ دین کا تصور نہیں ہے، وہ مذہب کا تصور ہے۔ ہم دین کو بطور دین نہیں مان رہے ہیں، ہم دین اسلام کو بطور مذہب تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی کے رسم و رواج، ہم اپنی سوسائٹی کے کسٹمز، ان کے نیچے اتنا دب گئے ہیں، لٹرلی اتنا دب گئے ہیں کہ ہمیں دین کا تصور، دین کو غالب کرنے کا، اس کو قائم کرنے کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کفار کو ہمارے مذہب سے دشمنی ہے؟ وہ ہمارے مذہب کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، جتنے مرضی زکوٰۃ دو، جتنے مرضی حج کر لو، کفار کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ان کو اعتراض ہے، اگر کفار کو کسی چیز سے اعتراض ہے تو ہمارے دین سے ہے، نہ کہ مذہب سے ہے۔ مذہب اور دین میں فرق سمجھ لیں، مذہب ہوتا ہے رسم و رواج تک، لیکن دین ایک مکمل ڈفرینٹ چیز ہے۔ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ کفار کو اسلام کے سیاسی، سماجی اور معاشی نظام سے تکلیف ہے، وہ اس سے مخالفت رکھتے ہیں، اسلام کے قانون سے مخالفت رکھتے ہیں۔ they will not bear that، وہ آپ کا نظام چلنے ہی نہیں دے سکتے، سیاسی، سماجی، معاشی قدروں کو آپ نافذ نہیں کر سکتے یہاں۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا کہا ہے۔ یہ چاہیے کہ ہم کسی جماعت کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں، اسلام کی سربلندی کے لیے سماعتات کے پیکر بنیں۔